بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، راحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ راحت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ دل کا رنج ختم ہو جائے، دل کی حسرت ختم ہو جائے، حرص کی جلن ختم ہو جائے، اللہ راحت نصیب فرمائے، یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ راحت دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اندر کا رنج ختم ہو جائے، اندر کا غم ختم ہو جائے، اندر کی حرص کی جلن ختم ہو جائے، اندر کی حسرت مٹ جائے، جو ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ہر ایک کا دل رنجیدہ، ہر ایک کا دل غم زدہ، دیکھتے ہی دیکھتے زندگی حسرتوں سے بھری ہوئی۔ راحت کیا ہے؟ راحت کہ اللہ نے جو دے دیا نا اس پر خوش ہو گیا، اور جو نہیں دیا اس پر گلے شکوے کوئی نہیں، اس پر اندر سے رنج کوئی نہیں، اس پر اندر سے حسرت کوئی نہیں، اس پر اندر سے غم کوئی نہیں۔ یہ دل کی کیفیت بن جائے، یہ راحت ہے، یہ راحت ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج دنیا میں یہ نایاب ہے راحت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ راحت کب چلی جاتی ہے، یہ راحت کب چلی جاتی ہے۔ فرمایا جب آدمی ہمیشہ اپنوں سے بالاتر کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو جو نعمتیں اس پر برس رہی ہیں اس کی ناقدری اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ ہمیشہ ہی اپنے سے بالاتر کو دیکھ رہا ہے، اسے اٹھنا بیٹھنا ہی ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اسے ان کی تذکری ہی پسند ہیں، تو پھر رنج اٹھتا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، پھر غم پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، پھر حسرت ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ مجھے بھی ملا ہوتا، اور اس کی انتہا کوئی نہیں۔ مل بھی جائے تو کوئی اور اس سے بھی تو آگے ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، ایک وقت کے بعد اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا۔ ایک مرتبہ بغداد میں تشریف لائے، لوگ آپ سے زیارت، آپ کی ملاقات کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اتنا بڑا ہجوم تھا کہ آپ کو چھینک آئی، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ اور اللہ کی نبی کی سنت ہے کہ الحمدللہ کہو، اور سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اس پورے ہجوم نے جب یرحمک اللہ کہا تو بڑی آواز آئی۔ ہارون اپنی اہلیہ کے ساتھ محل میں تھا، اہلیہ گھبرا گئی،
کیا ہو گیا باہر؟ کوئی بغاوت تو نہیں ہو گئی؟ تو ہارون نے کہا نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج شہر میں عبداللہ ابن مبارک آئے ہوئی ہیں، شاید یہ ان کا استقبال ہے۔ تو کہنے لگی تم حکمران ہو یا وہ حکمران ہے؟ تو ہارون کہنے لگا جسموں کا میں حاکم ہوں، تم حکمران ہو یا وہ؟ تو کہنے لگا جسموں پہ میں حکمران ہوں اور دلوں پہ یہ حکمران ہے۔ تو اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب میں شروع میں میری ایک زندگی تھی، شوق تھا، شوقین قسم کا مزاج تھا، اور نمایاں ہونے کی اندر سے ایک امنگ اور چاہت تھی کہ سب سے نمایاں لگوں، اور بیٹھنا بھی اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ تو جب واپس آتا تو ایک رنج اور ایک غم اور ایک حسرت کی کیفیت لے کے آتا، اس لیے کہ جہاں جاتا کوئی تو ایسا ہوتا جو مجھ سے بھی زیادہ نمایاں ہوتا، اور کتنے ایسے ہوتے جن کے پاس وہ ہوتا جو میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے رنج ہوتا، میرے اندر ایک غم اٹھتا اور ایک حسرت اٹھتی کہ میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ کیفیت رہی۔ تو اللہ نے فضل فرمایا، زندگی بدلی، اٹھنا بیٹھنا بدلا، دیکھنا سننا بدلا، کہ اپنوں سے کمتر کو دیکھنے لگا، اپنے سے کمتر کے پاس بیٹھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے راحت دے دی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دے رکھا۔ تو میری کیفیت دل کی بدل گئی، رنج ختم ہو گیا، غم ختم ہو گیا، اندر کی ہرس ختم ہو گئی، حسرت ختم ہو گئی، راحت مل گئی، راحت مل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ کیا ہوگا؟ جو اللہ کی نعمتیں تجھ پہ برس رہی ہیں نا، ان کی نہ قدری نہیں ہوگی، ان کی بے وقتی نہیں ہوگی، ان پر نہ شکری نہیں ہوگی، ان سے نہ بینا نہیں بنو گے، بینا بنو گے کہ اللہ نے مجھے بھی تو بہت کچھ دے رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت کا نسخہ دیا ہے کہ اندر کا رنج ختم ہو جائے، اندر کا دکھ ختم ہو جائے، اندر کی حسرت ختم ہو جائے، اندر کی حرص و ہوس کی آگ بجھ جائے۔ نسخہ کیا دیا؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ سبحان اللہ، قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر۔ دنیا میں رہ رہے ہیں بھائی، تو کبھی اوپر والوں کے ساتھ بھی تو اٹھنا بیٹھنا پڑ ہی جاتا ہے، نظروں سے گزر ہی جاتے ہیں، ملاقات ہو ہی جاتی ہے، ان کے پاس بھی جانا ہی پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسی کیفیت دیکھو کہ تم اسے دیکھو جو مال میں اور جسم کی خوبصورتی میں یا جسم کی بناوٹ میں یا جسم کی صحت اور طاقت میں
تم سے بالاتر ہے تو فوراً اس کا خیال لے کے آؤ جو تم سے بھی کم ہے. میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ وبا ہمارے معاشرے میں، یہ بیماری وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے. جس نے راحت انوقا کر دیا، نایاب کر دی راحت، کہ دل کا رنج نہ رہے، دل کی حسرت مٹ جائے، حرص کی تلخی نہ رہے، یہ چیزیں نایاب ہو گئی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد ہے آج وہ زندگی میں نہیں ہے. کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو. تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر کیا ہوا جب میرا بیٹھنا بدل گیا، دیکھنا اور سننا بدل گیا، تو میری دل کی کیفیت ہی بدل گئی. اور کیوں نہ بدلے؟ نسخہ دیا ہوا اللہ کے حبیب کا ہے. کہ راحت حرص میں نہیں ہے، سب سے نمایاں ہونے کے جذبے میں نہیں ہے. راحت کس میں ہے؟ قناعت میں ہے. کہ جو اللہ نے دے رکھا ہے بہت ہے، جو نہیں دیا رنج نہیں ہو رہا. لیکن یہ رنج کب نہیں ہوگا؟ جب اپنے سے کمتر لوگ نظروں میں ہوں گے. شکر ادا کرے گا کہ اتنا دے رکھا ہے. کتنے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے؟ جسم کی بناوٹ وہ نہیں جو میں نے دیکھی، صحت ویسی نہیں جیسے میں نے دیکھی، خوبصورتی وہ نہیں جنہیں میں نے دیکھا. لیکن ایسی بھی تو دیکھے ہوں گے جو اماں کے پیٹ سے بغیر آنکھ کے آئے. ایسے بھی تو دیکھے ہوں گے جو اماں کے پیٹ سے بغیر کان کے آئے ہیں. ایسے بھی تو دیکھے ہوں گے جو اماں کے پیٹ سے بغیر ہاتھ کے آئے ہیں. ایسے بھی تو دیکھے ہوں گے جن کے جسم پہ بال کوئی نہیں، سر پہ بال کوئی نہیں. ایسے بھی تو دیکھے ہوں گے. تو جب انہیں دیکھو جو خوبصورتی میں، بناوٹ میں، صحت میں تم سے بالا ہیں، حسرت نہ آنے پائے. فوراً ان کا تصور کرو جن کے پاس وہ بھی نہیں جو تمہارے پاس ہیں. علاج ہے. کوئی علاج کرنا چاہے تو دنیا راحت بھری بن جائے گی، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بلکہ دنیا آخرت کی فلاح نصیب ہو جائے گی. اس لیے کہ جب آدمی حریص بنتا ہے نا تو پھر یہ حرص حسد بھی ساتھ لاتا ہے، یہ حرص بغض بھی ساتھ لاتا ہے، یہ حرص عداوت بھی ساتھ لاتا ہے، اور پھر یہ حرص نفرتیں بھی ساتھ لاتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اور جس کے پاس ہے اسے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے. اور پھر سب سے نمایاں ہونے کا یہ جذبہ آدمی کے اندر سے حلال حرام کی تمیز مٹا دیتا ہے. بس آنا چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے. آخرت بھی برباد اور دنیا کا سکون بھی غائب. اور اللہ قناعت دے دے کہ جو اللہ نے عزت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، حلال طریقے سے دے رکھا ہے، اللہ کا بہت کرم ہے. زیادہ کی حرص و ہوس نہ رکھے اور زیادہ کی فکر بھی نہ کرے. ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم
تئس عبد الدرہم والدینار، یہ درہم اور دنانیر کا بندہ برباد ہو جائے، درہم اور دنانیر کا غلام برباد ہو جائے۔ فرمایا کپڑوں اور چادروں کا یہ غلام برباد ہو جائے۔ کیا مطلب؟ درہم سونے کا سکہ، چاندی کا سکہ، درہم دنانیر، جسے ہر وقت دھن یہ لگی ہے، فکر یہ لگی ہے بس اور ہو جائے اور ہو جائے، ایسا پہنوں ایسا پہنوں ایسا لگوں، جسے ہر وقت یہ فکر ہے اسے کچھ مل جائے تو راضی ہے، نہ ملا تو شکوے شکایتیں۔ فرمایا برباد ہو جائے یہ شخص، ہر وقت فکر یہ سوار ہے۔ تو ایک بڑی خوبی ہے قناعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم قنعنی بما رزقتنی، سبحان اللہ، اے اللہ جو آپ نے مجھے عطا فرمایا اس پر مجھے قناعت نصیب فرما۔ قناعت کہ جو نہیں ملا اس پہ رنج نہ رہے، جو نہیں ملا اس پر حسرت نہ رہے، جو نہیں ملا اس کی ہرس نہ رہے، اور جو ملا دل میں اس پر خوشی آ جائے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ قناعت دے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کی ایسی تربیت فرمایا کرتے تھے کہیں ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اور حرص نہ آنے پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک دن میں بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلا، باہر میں نے دیکھا کہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی ٹہل رہے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے بھوک کے مارے گھر سے باہر نکلے ہیں، بیٹھا نہیں گیا، ہم باہر ٹہلنے لگ گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ حضرات ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے وہی جواب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سچی بات یہ میری کیفیت بھی یہی ہے، میری کیفیت بھی یہی ہے۔ چلو فلاں انصاری صحابی ہیں، ان کے باغ میں چلتے ہیں۔ ساتھیوں کو لے گئے، وہاں جب تشریف لے گئے تو وہ انصاری باغ میں کوئی نہیں تھا، اہلیہ موجود تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ آج تو میرے نصیب بڑھیا ہوئے گئے، نصیب جاگ گئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پیارے ساتھی ہیں، میرے باغ میں تشریف لائیں، اجازت چاہیے، یا رسول اللہ تھوڑی اجازت دیجئے، میں ذرا ایک بکری بنا لوں، بھون دوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا ہاں بھون دو، لیکن خیال کرنا دودھ والی نہ ہو۔ کہا یا رسول اللہ دوسری بھی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ انصاری بھی آ گئے، بکرا بھونا ہوا، باغ میں بیٹھے ہیں، بہت خوبصورت منظر ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، میٹھا پانی ہے، بہترین کھانا ہے، تازہ کھجوریں ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تربیت ہو رہی ہے نا، حالانکہ کتنے دنوں کے فاقے کے بعد کچھ کھانے کو ملا ہے، لیکن اس خیال سے کہیں اس کی دل میں حرص نہ بیٹھے، کہیں ہمیشہ اس کی طلب میں نہ رہیں۔ تو آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ اللہ کی کیسی نعمتیں ہیں، اللہ نے دے رکھی ہیں، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں کل قیامت میں تم سے باز پرس بھی ہوگی۔ ذہنیت بھی بنائی، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی طلب میں زندگی گزرنے لگ جائے، کہیں اس کی محبت ہی نہ آ جائے، کہیں اس کی فکر ہی نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کھانا برا نہیں، اچھا پہننا بھی برا نہیں،
اچھی رہائش بھی بری نہیں، اچھی سواری بھی بری نہیں، لیکن میرے عزیزو سہولت سے مل جائے، حلال طریقے سے مل جائے، استعمال کرو، لیکن ہر وقت اسی کی فکر میں رہنا کہ سب سے نمایاں لگوں، میری سواری نمایاں ہو جائے، میرا گھر سب سے نمایاں ہو جائے، میری لباس پوشاک سب سے نمایاں ہو جائے، میری لذت دہن سب سے بڑھیا اور نمایاں ہو جائے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ اور جسے یہ بیماری لگ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اس کی زندگی میں راحت نایاب ہو جاتی ہے۔ جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، جہاں اٹھتا ایک رنج لے کے آتا ہے، ایک حسرت لے کے آتا ہے۔ صاحب حیثیت آدمی تھا، قریب میں کچھ جھونپڑیاں تھیں، اب اسے رات کو نیند نہیں آتی، یہ رات کو اپنے گھر کے چھت پہ ٹہل رہا ہوتا، ٹہلتے ٹہلتے رات گزر جاتی تھی۔ اس کی ایک دن نظر پڑی کہ غریب آدمی جھونپڑی میں بڑی میٹھی نیند لیتا ہے۔ اپنے خادم سے کہا جاؤ ذرا اس سے پوچھو وہ کیا کرتا ہے کہ بڑی میٹھی نیند آتی ہے۔ خادم بڑا سمجھدار تھا، اس نے کچھ اشرفیاں اٹھائیں اور جا کر اس جھونپڑی والے کو بھی دے دی، اس جھونپڑی والے کو بھی دے دی تھیلی میں ڈال کر۔ رات کو آج جب یہ اوپر چھت پہ نظر آیا تو اسے عجیب کیفیت نظر آئی کہ سامنے والا بھی آج اسی کی طرح ٹہل رہا ہے، یہاں ہاتھ رکھے ٹہل رہا ہے۔ اس نے خادم کو بلایا، کہا آج وہ کیوں پریشان نظر آ رہا؟ کہا صاحب جو پریشانی آپ کے لیے تھی آج وہ اس کے پاس چلی گئی۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے کہ پیٹ تب بھرے گا جس میں ڈالتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ ایسی نادانی ہے جیسے آگ بجھانے کے لیے کوئی آدمی اس کے اوپر سوکھا گھاس ڈال دے، بتاؤ اور بڑکے گی یا آگ بجھ جائے گی؟ ہم سمجھتے ہیں دنیا کی یہ بھوک مٹے گی دنیا اور کمانے سے، ارے میاں دنیا اور کمانے سے بھوک اور بھڑکے گی۔ کوئی کہہ دے میاں آگ بجھانی ہے سوکھا گھاس ڈال دو، دنیا کی بھوک مٹ جائے دنیا اور کمانے سے، نا وہ تو قناعت سے مٹے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا یملأ ابن آدم، ابن آدم کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے، بھرے گا کب؟ الا التراب، جب قبر میں جائے گا نا قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، اس کا پیٹ نہیں بھرنا ہے۔ بلکہ فرمایا ایک وادی سونے کی مل جائے بس ہو جائے گی، نا کہے گا ایک وادی اور مل جائے، وہ وادی بھی مل گئی سونے کی وادی بس ہو جائے گی، فرمایا پھر بھی بس نہیں ہوگی، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ خواہشات کو پورا کرنے کا نام اس میں راحت نہیں ہے، راحت تو ہے قناعت کی دولت میں، قناعت کی دولت میں ہے۔ اور یہ قناعت ملتی کب ہے؟ جب یہ پیش نظر ہے کہ کتنے ہیں جنہیں اللہ نے وہ نہیں دیا جو مجھے دے رکھا ہے، اور مجھے اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے زیادہ دے رکھا ہے، تب شکر آئے گا۔ اور جب یہ پیش نظر رہے کہ میاں سفر ہے، مسافر ہوں، اور عقل مندی کیا ہوتی ہے، دوران سفر جتنا بوجھ تھوڑا ہو اتنا اچھا سفر گزرتا ہے، تب کہیں قناعت آئے گی۔ اور قناعت کیا آ گئی؟ راحت کی جنت میں آ گیا۔
قناعت کے آ گئی راحت کی جنت میں آ گیا، قناعت کے آ گئی آخرت بھی سنور گئی۔ آخرت بھی سنور گئی۔ عجیب وبا پھیلی ہوئی ہے، سب سے نمایاں لگو، سب سے بڑھیا لگو، یہی غم اندر سے کھائے جا رہا ہے، یہی رنج اندر سے لگا ہے۔ کیا لڑکیاں، کیا لڑکے، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، بدقسمتی سے یہی رنج اندر سے کھایا جا رہا۔ سب سے نمایاں لگنے کا غم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ اکسیر دیا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اور ایک روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دنیا کے لحاظ سے تو اپنے سے کمتر کو دیکھو، راحت مل جائے گی، اور دین سنبھالنا ہے، دین میں آگے بڑھنا ہے، دین میں ترقی کرنی ہے، تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ اپنے سے بالاتر کو دیکھو۔ ہماری الٹی گنگا بہہ رہی ہے، دوپٹہ کرنے والی اس کو دیکھتی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، تو دوپٹہ والی بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتی ہے۔ یہ چار پڑھنے والا اس کو دیکھتا ہے جو صرف جمعے کی پڑھتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتا ہے۔ جس کا سارا دین صرف مسجد تک ہے، وہ بھی دیکھتا ہے اسے جو مسجد میں نہیں آتا، یہ بھی اپنی دینداری پر مطمئن ہے۔ بجائے دین میں آگے والے کو دیکھنے کے اپنے سے کمتر کو دیکھ رہا، تو اپنی دینداری پر مطمئن، اپنی دینداری کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا، بہت مطمئن۔ جمعہ پڑھنے والا اس کو دیکھ رہا ہے جو عید پڑھتا ہے صرف، جو چار پڑھتا ہے اسے دیکھتا ہے جو صرف جمعہ پڑھتا ہے، جو تھوڑا کرپشن کرتا ہے اسے دیکھتا ہے جو بہت کرپشن کرتا ہے، جو تھوڑا لوٹتا ہے اسے دیکھتا ہے جو بہت لوٹنے والے ہیں، وہ کہتا ہے میں تو بہت شریف ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسی فرمائی؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ایک صحابی کا ایمان کتنا بڑھیا ہوتا ہے، ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اور ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، اور ساری دنیا کے فقہاء اور مفسرین اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کی دین کی خدمت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں، اور ایک صحابی کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک صحابی کا ایمان۔ یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اپنے آپ کو منافق کی تہمت لگا رہا ہے، کیوں؟ سبحان اللہ۔ نبی کی صحبت دیکھی ہے نا، نبی کی زندگی دیکھی ہے، نبی کی زندگی دیکھی ہے، نبی کی صحبت دیکھی ہے، آپ کی خوبصورت زندگی دیکھی ہے، تو اسے سانچے میں جب اپنی زندگی ڈال رہے ہیں تو تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ یہ تو بہت بڑھیا ہے، میں کہاں ادھر۔ مطمئن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، حذیفہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اللہ کے نبی نے تجھے راز میں مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کون کون ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے یہ بتا دے اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے عمر؟ جو بولتے ہیں تو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ آسمان سے وہ قرآن بنا کے بھیج دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی فرمانے لگے عمر کی دانش مندی عقل مندی ایسی، میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر ہوتا۔ دنیا کے 36 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں، ان سب کو ایک ملک بنایا جائے تو اتنی بڑی اسلامی حکومت کے خلیفہ عمر۔ میرے عزیزو، ان کے سامنے جو دینداری کا سانچہ تھا نا، وہ اپنے سے بالا تر والا تھا۔ ہم جو دینداری کا سانچہ دیکھ رہے ہیں اپنے سے کم تر کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم مطمئن ہیں؟ مطمئن ہیں؟ وہ اپنے سے بالا تر کو دیکھ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں راحت کا نسخہ بتایا ہے، دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم تر کو دیکھو، اور اگر تمہاری نظر، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو ہی گیا جن کی کوئی چیز تمہیں اچھی لگی، کوئی رنج اٹھنے لگا کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو فوراً ان کا خیال کرو جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے، تاکہ یہ بیماری لگنے نہ پائے، حسرت کی، رنج کی، ہرس کی، غم کی، یہ بیماری لگنے نہ پائے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ ہو۔ دین کی حفاظت، دین کی ترقی، دین میں ہرس، یہ کیسے ہوگا؟ جب دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ سبحان اللہ، جب مسلمان اپنی صحبت اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے سے اچھے دینداروں میں رکھا کرتے تھے تو ایک چیز ضرور نصیب ہوتی تھی، کیا؟ اپنی کمزوریاں ہمیشہ پیش نظر ہوتی تھی۔ عمل تو ہو یا نہ ہو وہ تو وقت لگتا ہے، لیکن جب کمزوریوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ ایک نہ ایک دن توبہ کی توفیق بھی دے دیتے۔ جب مسلمان اپنوں سے اچھی صحبت اختیار کیا کرتے تھے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مرد، ان کے نوجوان، تو پورے طور پہ زندگی ان جیسی ہوتی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوتا کہ ان کی شکل میں ایک آئینہ سامنے ہوتا، اور اس آئینے میں جب اپنی تصویر دیکھتے تو داغ کا پتہ لگتا کہ داغ کہاں کہاں ہیں، داغ کہاں کہاں ہے۔ اور جنہیں یہ صحبت نہیں مل رہی ہوتی وہ ایک پڑھ کر بھی مطمئن ہے، 4 پڑھ کر بھی مطمئن ہے، صرف مسجد کے دین پر بھی مطمئن ہے، وہ صرف عبادات کی دین پر بھی مطمئن ہے، تو مطمئن ہی مطمئن ہے۔ یہ پیسے والا ہے۔ بتائیے، کسی کے پاس 5 روپے ہوں تو کوئی اپنے آپ کو پیسے والا سمجھتا ہے؟ کسی کے پاس 1000 ہوں وہ اپنے آپ کو پیسے والا سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ کوئی 1,00,000 بھی رکھتا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو پیسے والا نہیں سمجھتا، بلکہ آج تو کروڑ والے کی نظر چونکہ اربوں والے پر ہے، وہ بھی اپنے آپ کو پیسے والا نہیں سمجھتا، وہ تو کروڑوں پہ نظر جمائے ہوئے ہے کہ پیسے والوں تو یہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ پیسے تو 5 روپے بھی ہیں، 100 روپے بھی ہیں، لیکن کوئی اسے پیسے والا نہیں کہتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کروڑوں ہیں لیکن نظریں جمائی ہیں اربوں والوں پر، تو وہ بھی اپنے آپ کو پیسوں والا نہیں سمجھتا۔ دین کا معیار، دینداری کا معیار اتنا گر گیا کہ جس کے پاس دین کا 99 حصہ بھی ہے نا، وہ بھی مطمئن ہے، اس لیے کہ اس کی نظر ان پر ہے جس کے پاس 100% دین نہیں ہے، وہ بھی مطمئن ہے۔ وہ قناعت دین میں کیا ہوا ہے، دنیا میں نہیں، ادھر اکتفا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا ہے، دنیا میں راحت چاہیے، قناعت کرو، اور قناعت یہ ہے
کہ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس پہ شکر ادا کرو. اپنے سے کم تر لوگوں کے اٹھو بیٹھو، ان کا تصور کرو. کتنے دنیا میں ایسے ہیں جن سے اللہ نے ان لاکھوں سے اچھا ہمیں دے رکھا. جسمانی نعمتیں دیکھیں، روحانی نعمتیں دیکھیں، وسائل دیکھیں، اللہ نے دے رکھے. اللہ حفاظت فرمائے. ہرس پیدا ہو جائے نا، ہرس، اپنے اوپر برسنے والی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، وہ آنکھ ہی بند ہو جاتی ہے، وہ آنکھ ہی بند ہو جاتی ہے. بس نظر ہی وہاں پڑتی ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے. تو راحت کہاں؟ رنج ہی رنج ہے بھائی، حسرت ہی حسرت ہے، جو اسے اندر ہی اندر جلاتی رہتی ہے. تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہے، بہت شفیق ہے، بہت ہی مہربان ہے، رؤوف الرحیم. رؤوف اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے. یہ دونوں خوبیاں اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیے. فرمایا میرا نبی محمد الرسول اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. بڑی نرمی کرنے والے، بڑی شفقت کرنے والے، بڑے مہربان. کس پر؟ ایمان والوں کی بھلائی چاہنے میں بڑے حریص علی المؤمنین. تو یہ میرے نبی کی بھلائی ہی تو ہے. نسخہ دے گئے ہیں کہ میری امت رنج اور حسرت اور حرص کی ان تلخیوں میں زندگی نہ گزارے، دنیا بھی راحت اور فلاح پائے، اپنی آخرت بھی سنوارے، کہ اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ نظر ہو، اسے نہ دیکھے جو نہیں ہے، تاکہ دلوں میں شکوے شکایت نہ پیدا ہو. ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اور دین میں آگے بڑھنا ہے. اپنے سے اچھوں کو دیکھو، اپنے سے بالا تر کو دیکھو. نہیں ملتا تو صحابہ کی زندگی پڑھ لو، اولیاء کی زندگیاں پڑھو، بزرگان دین کی زندگیاں پڑھو. دینداری ہوتی کیسی ہے؟ دینداری نام کس کا ہے؟ دیندار کیسے ہوتے ہیں؟ تاکہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آگے بڑھنا ہے، اور اپنی زندگی کی کمزوریاں اس آئینے میں نظر آنے لگ جائیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان والے کو آئینہ قرار دیتے ہیں. فرمایا کرتے تھے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے. اس آئینے میں دیکھ کر اپنی کمزوریاں دیکھ لیتا ہے، اس میں اپنی خامیاں اس سے نظر آ جاتی ہیں کہ میرے اندر کون سی خامیاں موجود ہیں. المؤمن مرآۃ المؤمن، اس آئینے سے دیکھ لیتا ہے. تو اپنی صحبت اچھے دینداروں میں، اپنی زندگیاں اچھی دینداروں میں گزرنے لگے جائیں تو انشاءاللہ یہ احساس پیدا ہو جائے گا. اس سے دین کی حفاظت ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ برکت والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما. اے اللہ ایمان کے ماحول کے بعد اس سے محرومی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، بری صحبت سے محفوظ فرما.
اے اللہ بے حیائی فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے محفوظ فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ماں باپ کو اپنی اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اولادوں کی آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اولادوں کے لیے تعلیم اور تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اپنا بھی فرما بردار بنا، اولادوں کی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے پورے اپنے گھر میں پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کی بری صحبت سے، برے ماحول سے، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔